عمران خان صاحب، شاید تمہیں معیشت کا ڈر ہو کہ اگر ہم نے اس سے بائیکاٹ کیا ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہم نے سفارتی تعلقات ختم کرے ہماری معیشت کا کیا ہوگا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ رب جس کے قدموں کے صدقے خزانے لٹاتا ہے وہ قدم قدم محمد ہے، اور جس کے پاؤں کے صدقے دنیا کو روٹی ملتی ہے وہ نقش پائے مصطفیٰ ہے جو کبھی عرش پہ پہنچا کرتی تھی۔ تمہیں ایک مرتبہ ہمت کر کے فرانس کو آنکھ تو دکھاؤ، محمد کی محبت میں غیرت تو دکھاؤ۔ خدا کی قسم محمد کا رب اس ملک میں اتنی دولت کے انبار لگائے گا کہ آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا اگلے گی۔ فوراً یہاں سے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرو، اپنے سفیر کو بلاؤ، محمد کے لیے اتنا تو کر لو، اور دنیا سے جاتے ہوئے کوئی تو نیکی کے کام کرو کہ کل قیامت کے دن محمد کا سامنا بھی کر سکو۔ اتنا تو کر لو اپنے نبی کے لیے، کچھ آخرت بھی بنا لو ایک مرانو کہ کل قیامت کے دن اس آقا کو اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ اتنا کر دو عمران خان صاحب، کل قیامت کے دن انشاءاللہ فخر کرو گے۔ فرانس والو سنو، تم نے اس محمد سے غداری کی ہے، تم نے اس محمد کی توہین کی ہے، اور جس کی انگلی کے اشارے پہ کبھی چاند ٹکڑے ہوا تھا، اب تم اپنی سلطنتوں کے ٹکڑے ہونے کا انتظار کرو۔ تم نے پنگا اس نبی سے لیا ہے جس کی انگلی کے اشارے پر اس کا رب ٹکڑے کر دیا کرتا تھا چاند کو۔ تم نے اس محمد کے غداری کی، اس کے گستاخی کی ہے، اب تم اپنی سلطنتوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ واجب الاحترام، آج ہم یہاں پر کراچی پریس کلب کے باہر اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرے میں جمع ہے، اور اس احتجاجی مظاہرے کا عنوان فرانس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی گئی اس کے خلاف غم و غصے کا اظہار کرنا، اور اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑ کر انہیں کچھ غیرت ایمانی کا سبق دینا، اور انہیں عشق مصطفیٰ کی تڑپ کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ فرانس جس نے ایک مرتبہ نہیں پہلے کئی مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا دور ہے اور ایک غیرت مند حکمران عبدالحمید خان منصب خلافت اور حکومت پر مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے بیٹھا ہے، تو اس کے مشیر نے اسے آ کے بتایا کہ فرانس ایک تھیٹر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام طے کر رہا ہے۔ تو اس وقت کے غیرت مند مسلمان حکمران عبدالحمید خان نے
فرانسیسی سفیر کو طلب کیا اور اس کو کہا کہ سن لو، اپنے ملک کے حکمرانوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہماری ساری جمع پونجی وہ عزت رسول ہے، ہماری ساری کل متاع یہ عزت رسول ہے۔ تمہیں شاید ہفت اقلیم کی دولت اتنی عزیز نہ ہو جتنی ہمیں محمد الرسول اللہ کی جوتی عزیز ہے۔ اگر یہ کام فرانس میں ہوا، میں اپنی فوجوں کا رخ تمام محاذوں سے ہٹا کر فرانس کی طرف پھیر دوں گا۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، اس غیرت مند حکمران کی دھمکی کی وجہ سے فرانس کو اپنا وہ گستاخانہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ یہ فرانس نے اس مرتبہ جو نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے، یہ کوئی اچانک نہیں بنائے، اس کا شیڈول پہلے طے تھا، سب کو پہلے پتا تھا۔ ہو جانے کے بعد عمران خان صاحب بھی بیان دے رہے ہیں، دنیا کے اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں، جب تمہیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے، تم نے اس کے ہونے سے پہلے انہیں کیوں نہ آنکھیں دکھائیں؟ تم نے اس سے پہلے کیوں نہ انہیں دھمکی دی؟ تم نے انہیں تاثر کیوں نہ دیا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے؟ عمران خان صاحب، شاید تمہیں معیشت کا ڈر ہو کہ اگر ہم نے اس سے بائیکاٹ کیا ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہم نے سفارتی تعلقات ختم کرے ہماری معیشت کا کیا ہوگا۔ اور تمہیں کیا پتا کہ رب جس کے قدموں کے صدقے خزانے لٹاتا ہے وہ قدم قدم محمد ہے، اور جس کے پاؤں کے صدقے دنیا کو روٹی ملتی ہے وہ نقش پائے مصطفیٰ ہے جو کبھی عرش پہ پہنچا کرتی تھی۔ تمہیں ایک مرتبہ ہمت کر کے فرانس کو آنکھ تو دکھاؤ، محمد کی محبت میں غیرت تو دکھاؤ۔ خدا کی قسم، محمد کا رب اس ملک میں اتنی دولت کے انبار لگائے گا کہ آسمان موتی برسائے گا، زمین سونا اگلے گی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال رب العزت کی طرف سے پیغام دے رہا ہے کہ رب کہتا ہے کہ محمد سے وفا کرو، میں تمہارا ہوں گا، جب میں تمہارا ہو گیا تمہارے سارے مسائل حل کر دیوں گا۔ آج اگر محمد کی عظمت کی وجہ سے بھی ہمارے حکمران نہ بولے تو پھر مہنگائی کا انتظار کرو، مصیبتوں کا انتظار کرو، پریشانیوں کا خدا نہ خواستہ انتظار کرو۔ آج محمد کی جوتی کے لیے میدان میں ہو، خدا کی قسم رب العزت کی عنایتیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تمہیں شاید پتہ نہیں، ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی عزت عزیز ہے۔ مسلمان جتنا بے غیرت ہو، جتنا گناہگار ہو، نبی کی عشق میں اس کی رگ پھرکتی ہے۔ تم نے وہ غازی ساغر کو نہیں دیکھا، نشے کے مست میں شراب پیا ہوا ہے، ایک سکھ اس کے قریب آ کر نبی کی توہین کرتا ہے، غازی عشق محمد میں سارے نشے بھول گیا۔ اس ساغر نے اٹھ کر اس سکھ کو تھپڑ مارا، اور وہ سکھ کہتا ہے میں تو سمجھا تھا تو نشے میں تجھے کوئی ہوش نہیں۔ تو آگے سے وہ مسلمان شرابی کہتا ہے نشہ تھا، لیکن نبی کی توہین جب تیرے سامنے ہوئی، عشق محمد کا نشہ جب ہم پہ چڑھتا ہے سارے نشوں کو ہم بھلا دیا کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں نبی سے محبت کتنی ہے۔ عمران خان صاحب، تم غیرت کر کے، ہمت کر کے خدا کی قسم میدان میں آؤ، نبی کی عزت کے لیے میدان میں آؤ۔ میرا ایک ایک کارکن تجھے خراج تحسین پیش کرے گا، تیرے اس کام پر تجھے سلام پیش کرے گا، تمہارے اس کام کو اپریشیٹ کرے گا، تمہارے اس کام میں تمہارے ساتھ تعاون کرے گا۔ تم معیشت کی فکر نہ کرو، اس محمد کی فکر کرو جس سے وفا
پیٹ پہ پتھر باندھنے والوں نے کی تو محمد سے وفا کے صدقے، اور جو پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے اللہ نے انہیں کیسر و کسرا کے خزانے دیے ہیں، فارس و روم کی سلطنتیں ان کے قدموں کے تلے آئی ہیں۔ کیوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ تو حکمران تھے، وہ تو صحابہ نبی کی محبت میں آئے، کوئی کمپرومائز نبی کے معاملے میں نہیں کیا، ان کی عزت کے مسئلے پہ کسی قسم کا کوئی بھی لچکدار موقف نہیں اپنایا۔ دنیا کی دولت ان کے قبضے میں آئی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں فرانس والو سنو، تم نے اس محمد سے غداری کی ہے، تم نے اس محمد کی توہین کی ہے، اور جس کی انگلی کے اشارے پہ کبھی چاند ٹکڑے ہوا تھا، اب تم اپنی سلطنتوں کے ٹکڑے ہونے کا انتظار کرو۔ تم نے پنگا اس نبی سے لیا ہے جس کی انگلی کے اشارے پر اس کا رب ٹکڑے کر دیا کرتا تھا چاند کو۔ تم نے اس محمد کے غداری کی، اس کے گستاخی کی ہے، اب تم اپنی سلطنتوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تمہیں پتہ نہیں رب ہے ہی محمد کا، رب ہے ہی محمد کا، وہ ہے ہی نبی کا۔ تم نے اس نبی کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کیا، اب تم اپنی سلطنتوں پر زوال دیکھنا، اپنے ملک پر زوال دیکھنا۔ تم نے گستاخی اس نرم و نازک جسم والے محمد کے ساتھ کی ہے، اور ظالموں جس نے کبھی کافر کو بھی تھپڑ نہیں مارا، اور ظالموں جس نے تمہاری بھی فکر کی تھی، جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا تھا، عورتوں کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، جو انسانوں کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، تم نے اسے رحمت للعالمین کو نہیں مانا، جس کو دنیا کے کافر بھی مانا کرتے تھے۔ جبھی تو مالٹا پرشاد سکھ ہو کر مجبور ہوا اور نبی کی شان میں، پیغمبر کی شان میں اشعار پڑھتا ہے کہ اگر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مالٹا پرشاد سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ یہ سکھ ہو کر جس انسان میں انسانیت ہوئی وہ میرے نبی کو ضرور پہچانے گا۔ جس نبی کو درندوں نے پہچانا، سمندروں کی مچھلیوں نے پہچانا۔ آؤ ایک فرض ہمارا بھی بنتا ہے، ہم فرانسیسی مصنوعات کا انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے۔ کرو گے کسی قسم کی فرانسیسی مصنوعات انشاءاللہ العزیز اب ہمارے استعمال میں نہیں ہوں گی۔ اور میں حکمرانوں سے کہتا ہوں فوراً یہاں سے ہی فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرو، اپنے سفیر کو بلاؤ، محمد کے لیے اتنا تو کر لو، اور دنیا سے جاتے ہوئے کوئی تو نیکی کے کام کرو کہ کل قیامت کے دن محمد کا سامنا بھی کر سکو۔ اتنا تو کر لو اپنے نبی کے لیے، کچھ آخرت بھی بنا لو حکمرانوں کہ کل قیامت کے دن اس آقا کو اپنا چہرہ تو دکھا دو۔ اتنا کر دو عمران خان صاحب، کل قیامت کے دن انشاءاللہ فخر کرو گے۔ اور دوسرا یہ مظاہرہ آج کا پشاور میں ایک مدرسے میں سانحہ ہوا، بم دھماکہ ہوا، اس بم دھماکے کی ہم نے شدید الفاظ میں مذمت کی، آج بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں افسوس ہے اس ملک میں دو قسم کے ٹریفک چلائے جاتے ہیں، دو قسم کے قانون، مدرسے والوں کے لیے الگ، اسکول والوں کے لیے الگ۔ یہ کیوں تفریق کرنا چاہ رہے ہو؟ اگر یہ واقعہ آج سے کچھ عرصے پہلے کسی آرمی پبلک اسکول میں ہوا جس کی ہم نے اس وقت بھی مذمت کی اور آج بھی مذمت کرتے ہیں، اور قاتلوں کو ہم نے کہا تھا کیفر کردار تک پہنچائیں، چنانچہ تم نے وہاں آ کر ان کی حوصلہ افزائی کی، جنازوں میں شرکت کی، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں ان طلباء کے ساتھ تم نے یتیمی والا معاملہ کیا۔ کوئی سرکاری سطح پر بڑی شخصیت ان کے گھروں میں تعزیت پہ نہیں گئی، جنازے میں نہیں گئے، ان کے
ان قاتلوں کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی. ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے اداروں سے کہتے ہیں پشاور سانحے میں ملوث افراد کو بے نقاب کیا جائے, قرار واقعی انہیں سزا دی جائے. یہ آپ کو مطالبہ منظور ہے؟ بولو بولو. یہ علماء طلباء کے ساتھ ناروا سلوک برداشت نہیں. اور کل جو مفتی عبداللہ صاحب کے ساتھ سانحہ ہوا, انہیں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے دیکھی, کوئی ڈکیتی کا انداز نہیں تھا. ایک حملہ آور آتا ہے اور دور سے ان پر فائر کرتا ہے, تم اسے ڈکیتی کا رخ دیتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ صاف شفاف تحقیق ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر اس میں کسی قسم کی بے ایمانی کرنے کی کوشش کی گئی یا کسی قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت کہ جو انصاف کے خلاف ہوئی, ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. اس شخص کو جو پکڑا گیا اس کا چہرہ دیکھو, اسی خاکے سے ملتا ہے جو مولانا عادل خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے قاتل کا خاکہ تھا. اس پر صاف تحقیق ہونی چاہیے یا نہیں؟ بولو. آپ حضرات خاموشی کے ساتھ اپنے پرچم کو لپیٹتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جائیں گے. اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.